سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و انعام ہے جس کی توفیق سے ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں. اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نظام کی تبدیلی کے حوالے سے اپنی جد و جہد کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. نظام کی تبدیلی کیوں درکار ہے، نظام کیسے تبدیل ہوگا، نظام کی تبدیلی کیا ہے، یہ اور دیگر متعدد عنوانات ایسے ہیں کہ عامت الناس کے لیے وضاحت طلب ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی ابہام نہیں، لیکن عامت المسلمین کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے ان کا بیان ضروری ہے. لہذا وقتاً فوقتاً اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوتی رہے گی اور یہ عنوان واضح ہوتا رہے گا. نظام کی تبدیلی کے لیے لائحہ عمل درکار ہے اور ہم نے اس لائحہ عمل کے مطابق نظام کو تبدیل کرنے کی جد و جہد کرنی ہے. اب اس حوالے سے ہماری ایک نشست متعدد صاحبان علم و دانش کے ساتھ ہو چکی، جو کہ حوصلہ افزا رہی. اب اسی سلسلے میں دوسری نشست انشاءاللہ پرسوں بروز اتوار ہونے جا رہی ہے. بنیادی چیز جو اس وقت مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، اس کی وجوہات ہیں اور ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مسلمانوں کے لیے پریشان کن چیز یہ ہے کہ یہ نظام کیسے تبدیل ہوگا. آج تک اس کے لیے کوئی
قابل عمل لائے عمل سامنے نہیں آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کاوش اقامت دین کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کے لیے اسلام نے جو لائحہ عمل دیا ہے وہ بڑا واضح ہے، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں متعدد حوالوں سے اس پہ روشنی ڈالتا بھی رہا ہوں، آج بھی انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی اور آئندہ بھی اسی حوالے سے بات ہوگی۔ موجودہ نظام جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے، ہم اسے کوئی نام بھی نہ دیں تب بھی بات چونکہ اس کی تبدیلی کی ہے، لہذا ہم اپنے نظام کی بات کریں گے جس کو ہم نے لانا ہے، اور اس لائحہ عمل کی بات کریں گے جس کے تحت ہمارے نظام نے آنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام ایک نظام ہے، مکمل نظام ہے، اور نظام اقامت کا تقاضا کرتا ہے۔ اقامت کے بغیر نظام نہیں ہوتا۔ گویا اقامت دین، اقامت اسلام، اقامت نظام ہر اس شخص کا فریضہ ہے جو اسلام کو بطور نظام قبول کرتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اسے قائم کیا جائے۔ اسلام کو کوئی شخص کیوں قبول کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسے قائم کیا جائے، اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر بھی۔ یعنی اقامت دین اسلام انفرادی سطح پہ بھی ہو اور اجتماعی سطح پہ بھی ہو۔ میں آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل ہے۔ لائحہ عمل تو ایک ہی ہے، اس کی جزیات ہیں، مختلف پہلو ہیں اس کے، اور اس کی وضاحت کے متعدد انداز ہیں۔ جیسا کہ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ نظام کی تبدیلی کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ دعوت کا مرحلہ آتا ہے۔ ہم اس وقت دعوت کے مرحلے میں ہیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مرحلہ پہلے بھی آ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ اس مرحلے کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور اس مرحلے کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ دعوت کیا ہے؟ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ اسلام کی دعوت لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے۔
اس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی رد کر سکتا ہے۔ تو یہ دعوت عامت الناس کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اب دونوں ادوار کا موازنہ کریں، اس وقت جن کے سامنے یہ دعوت رکھی گئی وہ اس کے قائل نہ تھے، وہ اسے مانتے نہ تھے۔ آج 1.5-2 ارب افراد اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اس دعوت کے قائل ہیں۔ تو اب ایک بہت بڑا فرق سامنے آ گیا کہ اس وقت اس دعوت کو ماننے والا کوئی نہ تھا، آج اس دعوت کو ماننے کے 1.5-2 ارب دعوے دار ہیں۔ اس وقت جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے تھے وہ دائی کے ساتھ جڑ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ آج 1.5-2 ارب افراد اپنے تئیں مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم تو اس دعوت کے قائل ہیں اور کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں، لہذا اب مزید کسی جوڑ کی ضرورت نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب ہمارا کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اب ہمارا کام کیا ہوگا کہ یہ دعوت بیان کر کے اس دعوت کے قائلین ہونے کے دعوے داروں کو متوجہ کرنا ہے کہ بھائیو اس دعوت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان اجتماعیت ہونی چاہیے۔ یہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں دیکھ چکے کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہوتی گئی۔ کیوں پیدا ہوتی گئی؟ یہ سوال ہے کہ آج وہ کیوں پیدا نہیں ہو رہی اور اس وقت کیوں پیدا ہوتی گئی؟ تو یاد رکھیں اس دعوت کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اتنی توانائی ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو سمجھ لیتے ہیں، واقعتاً اسے قبول کر لیتے ہیں، ان کے اندر یہ دعوت اجتماعیت پیدا کر دیتی ہے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کے اندر اجتماعیت نہیں ہے تو پھر ہم اس دعوت کو سمجھے ہی نہیں۔ ہم محض اس دعوت کو قبول کرنے کے دعوے دار ہیں، ہم نے اس دعوت کو قبول کیا ہی نہیں، ورنہ یہ دعوت تو اتنی طاقتور ہے کہ یہ اپنے قبول کرنے والوں کے اندر اجتماعیت پیدا کر دیتی ہے۔ تو آج یہ دعوت عامت المسلمین کے سامنے رکھ کر انہیں یہ سمجھانا ہے کہ بھائیو اس دعوت کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ہم مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جائے۔ آج یہ وحدت نہیں ہے ہمارے اندر، یہ اجتماعیت نہیں ہے، تو اپنے اس دعوے پہ نظر ثانی کرو کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کر رکھا ہے۔ اور
نظر ثانی کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں اس دعوت کا نتیجہ واقعتاً یہی ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو، تو اجتماعیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر وہ اس پہ غور نہیں کرنا چاہتے، اس پہ توجہ نہیں دینا چاہتے، تو اسی طرح تفرقے میں مبتلا رہیں گے، پارٹی بازی کا شکار رہیں گے، اپنی دنیا میں گم رہیں گے، دین کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اس دعوت کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ دعوت اب اس انداز سے ہم نے مسلمانوں کے سامنے رکھنی ہے کہ بھائیو، یہ دعوت تو جب بپا ہوئی تھی تو اس نے یہ نتیجہ پیدا کیا تھا، آج وہی دعوت وہ نتیجہ پیدا کیوں نہیں کر رہی؟ اور وہ نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے ہم اس دعوت پر آ جائیں تو، ہم لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ جائیں تو وہ اجتماعیت، وہ نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستان محترم، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے نظام کی تبدیلی کا کہ اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے۔ جب اسلام کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی اور اس کی نتیجہ خیزی ان کے سامنے رکھی جائے گی، تو وہ اس دعوت کو قبول کریں گے اور پھر ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی۔ یہ اس دعوت کا تقاضا ہے۔ اب دوسری چیز، دعوت کے ساتھ ساتھ تربیت کا عمل ہوتا ہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ انتہائی غور طلب بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت اتنی بھرپور دعوت ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دعوت قبول کرتے ہی ان کی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت کا انحصار دعوت پہ ہے نا۔ تو دعوت بنیادی طور پہ اللہ کی حاکمیت کے قیام کا اعلان ہے، دین کی اقامت کا اعلان ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کا اعلان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب انسان کے سامنے ہوں گی اور وہ اس دعوت کو قبول کر چکا ہوگا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہوگا، تو اس وقت اسے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہی چیز اس کی تربیت کرے گی، یہی اس کی تربیت ہے۔ اور وہ احکامات اتنے زیادہ بھی نہیں کہ ہم گننے بیٹھ جائیں کہ وہ کیا کیا احکامات ہیں جن کی پابندی کرنی ہوگی۔ دوستان محترم، وہ احکامات دعوت قبول کرنے کے ساتھ ہی اجتماعیت اختیار کر لینا ہے۔ اس اجتماعیت میں یہ سب کچھ بتایا جائے گا کہ وہ احکامات کیا ہیں، کیونکہ وہ احکامات ہر مرحلے کے لیے مختلف ہیں۔
اللہ کے تمام احکامات ہر مرحلے کے لیے نہیں ہیں. دعوت کے مرحلے کے لیے احکامات مختلف ہیں، تربیت کے مرحلے کے لیے احکامات مختلف ہیں، اور آگے جو مراحل آئیں گے ان کے لیے احکامات مختلف ہیں. اگر ہم بعد والے احکامات کو پہلے اختیار کرنا شروع کر دیں گے تو ترتیب بدل جائے گی، اور دعوت کی جگہ ہم کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں گے، تربیت کی جگہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں گے. دعوت بھی رہ جائے گی، تربیت بھی رہ جائے گی. لہذا اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ دعوت کے مرحلے پہ کیا احکامات ہیں، تربیت کے مرحلے پہ کیا احکامات ہیں. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ دو مراحل آپس میں باہم پیوست ہیں. دعوت قبول کرتے ہی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ اجتماعیت آگے کا لاہے عمل اختیار کرتی ہے اور آگے بڑھنے کی جد و جہد کرتی ہے. اسی جد و جہد کے دوران ان احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے. لہذا جو احکامات ہوں گے وہ اس اجتماعیت کو اختیار کرنے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اس دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعیت اختیار کی جائے. اجتماعیت اختیار ہوگی تو تربیت کا عمل شروع ہوگا. اجتماعیت اختیار نہیں ہوگی تو تربیت کی پہلی سیڑھی پر ہی گویا قدم نہیں رکھا، تربیت نہیں ہو سکے گی. تو دعوت کے ساتھ تربیت جڑی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کر رکھا ہے تو اسے یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ اب اس دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعیت اختیار کی جائے، تب جا کر اس کی تربیت کا عمل شروع ہوگا. اب دوستان محترم، تربیت کے بعد تنظیم کا مرحلہ آتا ہے، اور تنظیم کا مرحلہ بھی کوئی الگ مرحلہ نہیں ہے. دعوت کے ساتھ ہی تربیت کا عمل بھی شروع ہوتا ہے اور تنظیم کا عمل بھی شروع ہوتا ہے. تنظیم کسے کہتے ہیں؟ نظم پیدا کرنے کو. تو جب دعوت کے نتیجے میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے تو گویا یہ تنظیم کا عمل ہے. تنظیم کا مرحلہ بھی ساتھ ساتھ ہی طے ہو رہا ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مراحل بتدریج ہونے کے باوجود یکدم سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. دعوت چلتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی رہتی ہے، تنظیم کا عمل بھی جاری رہتا ہے. اور یہ اسلام کی دعوت کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی توانائی رکھتی ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ان کی تربیت بھی ہوتی جاتی ہے، ان کے اندر نظم بھی پیدا ہوتا جاتا ہے. یہ تین مراحل بہر صورت طے کرنے ہیں، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ جب تک اگلے مرحلے کے لیے وہ وسائل میسر نہیں آ جاتے،
اس وقت تک یہ تینوں کام جاری رہیں گے. ایک ہی کام ہے، اس کے نتیجے میں تین کام ہو رہے ہیں کہ دعوت دی جا رہی ہے تو لوگ دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے اندر نظم پیدا ہو رہا ہے. یہ تینوں کام جتنی جلدی ہم کر لیں گے اتنی جلدی اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. اور اگلا مرحلہ وہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس کا انحصار ہے ان تین مراحل پر. اس مرحلے کی بات کرنا ہی فضول ہے اگر آپ یہ تین مراحل طے نہیں کر لیتے تو. بے وقوفی ہے اس مرحلے کی بات کرنا. وہ کیا کہتے ہیں کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا. آپ کے پاس وہ سامان ہی نہیں، وہ وسائل ہی نہیں جن کی بنیاد پہ اس مرحلے کو طے کرنا ہے. آپ بات کرتے ہیں اقامت دین کی، دین کو غالب کرنے کی، نظام کو بدلنے کی. ممکن ہی نہیں. یہ تین مراحل طے کریں پھر زیب بھی دیتا ہے بات کرنا. پھر کوئی آپ کی بات سنے گا بھی، آپ کی بات میں وزن ہوگا. آج اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ ہم کیا اقدام کریں گے. کیا الیکشن کے ذریعے جائیں گے یا گولی کے ذریعے جائیں گے؟ ووٹ سے نظام بدلے گا یا گولی سے بدلے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نہ اس قابل ہیں کہ ووٹ کے ذریعے نظام بدل سکیں، نہ اس قابل ہیں کہ گولی کے ذریعے نظام بدل سکیں. پہلے یہ ثابت تو کریں کہ آپ کسی قابل ہیں، پھر نہ ووٹ کی ضرورت ہوگی نہ گولی کی ضرورت ہوگی. اور راستے بہت ہیں، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کو. کوئی ووٹ کی پرچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی لاٹھی گولی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تیسرا راستہ ہی ان کے پاس کوئی نہیں. دعوے دار ہیں اسلام کے، اسلام کی اس حکمت عملی سے آگاہ ہی نہیں، اسلام کے مزاج سے ہی واقف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے. اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو شاید ہو جائے، ایسا کر لیں گے تو شاید ہو جائے. ایسا ویسا کر لینے سے نہیں ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی میں چلیں گے تو ہوگا. اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے بتا دیا کہ یہ تین مراحل بہر صورت طے کرنے ہوں گے، تب جا کر ہم اس مرحلے میں پہنچیں گے کہ ہم بات کر سکیں کہ اب نظام کو کیسے بدلنا ہے، اب کیا اقدام اٹھایا جائے گا. نظام بھی ہمیں دیکھ رہا ہوگا، ہم بھی نظام کو دیکھ رہے ہوں گے. آج تو نظام ہمیں دیکھ کر ہنستا ہوگا کہ یہ دیوانے کیا بات کر رہے ہیں، مجھے مٹانے کی بات کر رہے ہیں. اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے. تو ہمیں اپنی حیثیت، اپنی اہمیت اس نظام کو بتانی ہے، تب یہ نظام ہمارے بارے میں سوچے گا.
آج اس نظام کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ہم محض اسلام کے دعوے دار ہیں۔ باہر نکل کر دیکھو، اس موجودہ نظام کے جو دعوے دار ہیں وہ اس نظام کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہے، دن رات اس نظام کو تحفظ دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، آنسو گیس کھا رہے ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں، دن رات اپنی اپنی جماعتوں کی پبلسٹی کرتے ہیں، اپنی جماعتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اس نظام کے لیے وقت دیتے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں۔ ہمارا بھی دین ہے، ہم بھی ایک نظام کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس کے کوئی تقاضے نہیں؟ اس کے بھی تقاضے ہیں، وہ بھی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ اسے قائم کیا جائے، اس کے قیام کے لیے بھی جد و جہد درکار ہے، اپنی توانائیاں صرف کرنے کی ضرورت ہے، اپنا مال صرف کرنے کی ضرورت ہے، وقت لگانے کی ضرورت ہے، قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہی بات مسلمان بھائیوں کو بتانی ہے کہ بھائیوں، ہمارا دین ایک نظام ہے، اور نظام یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میرے لیے قربانی دو، وقت لگاؤ، میرے لیے اپنا مال خرچ کرو، اور ہم اپنے دین کے غلبے کے لیے، اپنے نظام کے قیام کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک ہونے کو تیار نہیں، بحیثیت مسلم ایک ہونے کو تیار نہیں، ایک دین کے پیروکار ہونے کے باوجود ایک ہونے کو تیار نہیں۔ تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے؟ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اسلام جو سب سے پہلا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ایک ہو کے رہیں، بھائی بھائی بن کے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، وحدت اختیار کر کے رہیں، ہم وہ نہیں کرنے کو تیار، اور کیا کریں گے؟ وقت لگانا تو دور کی بات ہے، مال خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، قربانیاں دینا تو بعد کی بات ہے۔ ابھی تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، محض اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، محض یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاں، ہم سب کا دین اسلام ہے، ہم سب مسلم ہیں، ہم اجتماعی طور پہ امت مسلمہ ہیں، محض یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے لیے اکٹھا ہونے کو تیار نہیں۔ ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا جو مقصد ہے، اسلام کو قبول کرنے کا جو مقصد ہے، اس کا حصول تو بہت بعد کی بات ہے، اس کے لیے جد و جہد تو بہت بعد کی بات ہے۔ ہم صرف اس بات پہ آنے کو تیار نہیں کہ ہم سب مسلم ہیں، ہم سب کا دین اسلام ہے، اور اجتماعی حیثیت میں ہم امت مسلمہ ہیں۔ اس پہ کچھ خرچہ نہیں آتا، صرف انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، صرف اپنے مفادات کو ترک کرنا پڑتا ہے،
اپنے دلوں سے نفرت اور بغض کو نکالنا پڑتا ہے، حسد کو نکالنا پڑتا ہے، وہ ہم نہیں نکال سکتے، لہذا ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ آج ہم اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرت نکال دیں، اپنی انا کے بت کو توڑ دیں، ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا چھوڑ دیں، محبت پیدا ہو جائے گی، اخوت پیدا ہو جائے گی، وحدت پیدا ہو جائے گی۔ یقین جانیے ہم سب کا مفاد ایک ہے، لیکن ہم نے اپنے اپنے مفادات بنا رکھے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مفادات اسلام کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سب مسلمانوں کا ایک مفاد ہے، نقصان بھی ہے تو ایک ہے، مفاد بھی ہے تو ایک ہے۔ یہ جو اپنے اپنے مفادات کا کھیل ہے، یہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رکھا ہے آپ نے، دوسروں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ دوستان محترم، ہمیں ان مراحل سے گزرنا ہوگا، ہمیں اس دعوت کو کما حق ہو اپنے بھائیوں کو سمجھانا ہوگا، اس کے نتیجے میں انہیں اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ بھائیوں، جب تک ہم اجتماعیت اختیار نہیں کرتے، ہم محض دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، ہم واقعتاً اس دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ دعوت ہمیں ضمانت دے رہی ہے کہ مجھے قبول کرو، میں تمہارے اندر اجتماعیت پیدا کر دوں گی، تمہاری ایسی تربیت ہو جائے گی، تمہارے اندر ایسا نظم پیدا ہو جائے گا کہ باطل اور طاغوتی طاقتیں تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گی، پھر تم غالب آ جاؤ گے، تمہیں قوت نافذہ حاصل ہو جائے گی، تمہارے دین کی اقامت ہو جائے گی۔ وہ نظام جس کے قیام کے لیے اللہ جل مجدہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، وہ نظام پھر سے قائم ہو جائے گا، پھر سے بحال ہو جائے گا۔ اور جب یہ نظام ایک مرتبہ پھر بحال ہو جائے گا تو اس بار اس نظام کو پوری دنیا کے اوپر چھا جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نظام کی اتنی برکات ہیں، ایسے ثمرات ہیں اس نظام کے کہ اس جدید دور کے اندر اس نظام کو جانچنا، اس نظام کو دیکھنا دنیا انسانیت کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لہذا انسانیت کشاں کشاں اس نظام کی طرف لپکے گی، اسی نظام کے اندر انسانیت کی فلاح ہے۔ تو اتنا بڑا کام، اتنا عظیم کام ہمارے ذمے لگایا گیا، مسلمانوں کے ذمے، ہم سب کے ذمے، ہم اسے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم باطل اور طاغوتی نظاموں کو تقویت پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نظام کے قیام کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے تھے، اے اللہ ہم مسلم تھے؟ کیا مسلم ایسے ہوا کرتے ہیں؟ کیا مسلم ایسے ہی تھے جن کی پیروی کرتے ہو، جن کو صحابہ کرام کہتے ہو، وہ ایسے ہی تھے؟ انہوں نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بھائی بھائی بن کے رہے،
ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن کے رہے، وحدت اختیار کر کے رہے۔ تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دوستان محترم، باتیں تو کہنے کو بہت ہیں، اللہ کرے کوئی بات کسی بھائی کو سمجھ آ جائے اور اسی طرح کرتے کرتے دیے سے دیا جلتا ہے، یہ دعوت آگے بڑھتے بڑھتے ان تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے جو دل سے چاہتے ہیں کہ یہ نظام، موجودہ نظام تبدیل ہو، اس کی جگہ اللہ کا نظام آئے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے پوری امید ہے اللہ اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائے گا، اور وہ لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں گے، اجتماعیت اختیار کریں گے، اپنی تربیت پائیں گے، منظم ہوں گے، اور ایک دن باطل اور طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور اللہ کے نظام کو نافذ اور غالب کر کے دکھا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔